امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 9، بادشاہ بیگم۔ ڈرامہ پیرا پور کے افسانوی گاؤں میں ترتیب دیا گیا ہے جو گدی اور سیاست کے حقیقی تصور کو بیان کرتا ہے۔ جب ناموافق حالات ان کے شہر میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے بچوں جہاں آرا، روشن آرا اور شہمیر کو اپنے آبائی شہر جانے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ خود کو پاور پلے اور سیاست میں الجھا پاتے ہیں جس کا وہ کبھی حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ خاندانی سیاست، بہن بھائیوں کی دشمنی اور انارکی کی ایک مہاکاوی کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ نمبر 8، سیانی۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ نمبر 7، ایک تھی لیلا۔ ڈرامے میں اقرا عزیز اور یاسر حسین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین اس سیریل میں حقیقی زندگی کے جوڑے کو ٹی وی سکرین پر دیکھیں گے۔ اقرا عزیز لیلا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو پیسے کی خاطر کئی مردوں کے جذبات سے کھیلتی ہے۔ یاسر حسین ایک پولیس انسپکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے لیلا کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ کہانی سسپینس، کامیڈی، رومانس اور تفریح سے بھرپور ہے۔ نمبر 6، تیرے بنا میں نہیں۔ تیرے بنا میں نہیں ایک اصل کہانی ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے اور اونچی اڑان بھرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گراؤنڈ رکھنے کی بات کرتی ہے۔ پلاٹ مرتضیٰ اور نور العین کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔ موڑ تب آتا ہے جب مرتضیٰ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں نور کی نظروں میں اس کی اصل قدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کم تر سوچتی ہے اور اس وقت جب تہنیت کا کردار سامنے آتا ہے۔ سونیا حسین بحیثیت نور العین ایک پڑھی لکھی لیکن خود غرض لڑکی ہے جس کے اپنے خواب ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ وہ سمجھوتہ کرنا نہیں جانتی اور کامل سے کم کوئی بھی چیز اس کی پسند نہیں ہے۔ شہزاد شیخ بحیثیت مرتضیٰ نور العین کے کزن ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ شیئر کرتا ہے اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کسی دن شادی کر لیں گے۔ عائزہ اوان بحیثیت تہنیت نور العین کی دوست ہے اور اسے اپنی شخصیت اور اپنی سمجھ کی گہرائی پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ نور العین کی مضبوط شخصیت سے بہت متاثر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے آئیڈیل سمجھتی ہے۔ نمبر 5، تانا بانا۔ کہانی ایک نئے شادی شدہ نوجوان جوڑے زین اور زویا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ زویا سلیم قمر نے حال ہی میں گریجویشن کی ہے اور وہ اپنی ماسٹر ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ شادی کے لیے اپنی شرائط تحریری شکل میں پیش کرتی ہے اور زین بغیر پڑھے ان پر دستخط کرتا ہے۔ زین شادی کے بعد محبت پر یقین رکھتا ہے اور زویا سے منگنی کر لیتا ہے
ان کی منگنی کے بعد کہانی نے نیا موڑ لیا اور انہیں اپنے رشتے کی ذمہ داریوں کا احساس ہوا۔ نمبر 4، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین غریب اور سادہ ہے لیکن اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین، مشال اور اسود 3 بہترین دوست ہیں۔ مہرین کی دادی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اپنی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے، اس کے زیورات چرانے کے لیے۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروین کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، دل مومن۔ مومن ایک پرہیزگار اور دیانتدار آدمی ہے جو اپنے عقائد اور ایمان کو بلند تر رکھتا ہے۔ جب وہ اپنی مقامی مسجد میں نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو اس کی پرسکون اور روح پرور آواز ہر کسی کو گہرا اثر کرتی ہے۔ مومن اپنے خاندان کے ساتھ فرما بردار اور محبت کرنے والا ہے اور انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مومن کی بچپن کی محبت اور فرسٹ کزن عاشی اس رشتے کا احترام کرتی ہے جو وہ بانٹتے ہیں اور دونوں مستقبل میں ایک ساتھ رہنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔ دوسری طرف مایا ایک نوجوان اور باغی لڑکی ہے جس کی مومن کے ساتھ پہلی بات چیت اسے ایک ٹرانس میں چھوڑ دیتی ہے۔ مومن کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود مایا اپنے جذبات سے باز نہیں آتی، لیکن مومن کا دور رویہ اسے بے چین کر دیتا ہے۔ مومن کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے مایا کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا مومن کے بارے میں مایا کا غیر صحت مند جنون اسے تباہ کر دے گا یا وہ مومن کی زندگی میں خلل ڈالتی اور مشکل بناتی رہے گی؟ نمبر 2، بددعا۔ بددعا ایک لڑکی عبیر کی کہانی ہے جو ایک دلکش ہے اور اپنی اچھی شکل سے لڑکوں کو پسند کرتی ہے۔ وہ جنید کو پسند کرتی ہے جو طبیعت کے اعتبار سے دلکش بھی ہے۔ جنید نیلم سے ملتا ہے اور اسے فوراً پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ عبیر کی دوست ہے۔ جنید اور نیلم کی منگنی ہو جاتی ہے۔ عبیر اس حقیقت کو برداشت نہیں کر پاتی اور جنید کو نیلم کے بارے میں گمراہ کر کے اس کی محبت واپس لینے کی سازش کرتی ہے۔ عبیر کے طور پر امر خان ایک پرجوش اور جذباتی لڑکی ہے، وہ زندگی کو اپنی شرائط پر جینا چاہتی ہے۔ منیب بٹ بحیثیت جنید ایک دلچسپ اور جوڑ توڑ کرنے والا لڑکا ہے جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ نمبر 1، صنف آہن۔ مختلف پس منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیاں اپنے ملک کی ڈیوٹی پر لبیک کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائض کو ترک کر دیتی ہیں۔ اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر بہت قابل ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور مصائب کو اپنے اوپر لے کر جو ایک فوجی افسر کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی ڈرپوک لڑکیوں سے فولادی صنف آہن کی خواتین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔